ناظرین محترم، آج ہم آپ کو وہ عظیم واقعات سنانے جا رہے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے پیش آئے۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جنہیں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ ارہاس کے معنی بنیاد کے ہیں، چونکہ یہ واقعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقدمات بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یمن پر اس وقت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی، اور اس نے یمن کا گورنر ایک عیسائی شخص ابرہہ کو مقرر کیا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ عرب کے لوگ دور دور سے مکہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے یمن آئیں تاکہ اس کی سرزمین کو عزت اور دولت بھی ملے۔ اس مقصد کے لیے کہ اس نے یمن کے دارالحکومت میں ایک شاندار کلیسا یعنی چرچ تعمیر کروایا تھا، جس کا نام القلیس رکھا۔ یہ کلیسا اتنا بلند اور حسین بنایا گیا تھا کہ اس زمانے میں اس کی مثال نہ ملتی تھی، لیکن عربوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ ہمیشہ کی طرح اللہ کے گھر خانہ کعبہ ہی کا طواف کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے دل میں شدید غصہ پیدا ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا تاکہ لوگ مجبور ہو کر اس کے کلیسا کو قبلہ بنائیں۔ ابرہہ نے ایک عظیم لشکر تیار کیا جس میں 60,000 فوجی اور کئی بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے۔ یہ لشکر جب یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو مختلف قبائل نے روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ذو نفر نامی سردار نے اپنی قوم کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن شکست کھا گیا اور قید کر لیا گیا۔ پھر خثعم قبیلے کے بہادر سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ مل کر ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ بھی مغلوب ہو گئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے بعد لشکر طائف کے قریب پہنچا۔ وہاں کے لوگ پہلے ہی ابرہہ کے خوف سے دبے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبود لات کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہم تمہیں راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور پھر اپنے سردار ابو رغال کو رہنما بنا کر اس کے ساتھ بھیج دیا۔ ابرہہ کا لشکر مغمس نامی ایک مقام پر پہنچا جو مکہ کے قریب ایک جگہ تھی۔ وہاں قریش کے اونٹ چر رہے تھے جنہیں فوج نے قبضے میں لے لیا۔ ان اونٹوں میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ابرہہ نے اپنے نمائندے کو مکہ بھیجا اور کہا، ہمیں تم سے جنگ نہیں کرنی ہے، ہم صرف خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آئے ہیں۔ اگر تم رکاوٹ نہ بنو تو ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب سے جب ابرہہ کا سفیر ملا اور یہ سب باتیں بتائیں تو عبد المطلب نے کہا، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم تم سے لڑ سکیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر سفیر عبد المطلب کو ابرہہ کے دربار میں لے گیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کی وجاہت اور جلالت کو دیکھ کر تخت سے اتر کر انہیں عزت دی اور اپنے پاس بٹھایا۔ ابرہہ نے پوچھا، کیا تم مجھ سے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، نہیں، میں تو اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں جو تمہارے لشکر نے ضبط کر لیے ہیں۔ یہ سن کر ابرہہ حیران رہ گیا اور کہا، میں کعبہ کو منہدم کرنے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے نہایت حکمت سے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میرا کام ہے، اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ جملہ سن کر ابرہہ خاموش ہو گیا اور عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب واپس آئے اور کعبہ کے پردے کو تھام کر اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں، تیرا سہارا چاہتے ہیں۔ پھر آپ قریش کے ساتھ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے اور سب لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہو گئے۔ دوسرے دن ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے محمود نامی ہاتھی پر سوار ہوا۔ اسی دوران قبیلہ خثعم کے سردار نفیل بن حبیب، جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے کان میں کہا، جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ ابرہہ بیت اللہ کو ڈھانے جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے ہر طرح سے کوشش کی، نیزوں اور لوہوں کی کیلوں سے مارا، اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈالا، مختلف سمتوں میں موڑنے کی کوشش کی،
لیکن ہاتھی صرف یمن، شام اور مشرق کی جانب چلتا، اور جب مکہ کی سمت موڑا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا۔ یہ اللہ کی قدرت کا پہلا نشان تھا۔ اسی دوران آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ یہ پرندے ایسے تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان کے پنجے سرخ تھے اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ یہ پرندے لشکر کے اوپر چھا گئے اور ان کنکریوں کو گرانا شروع کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب کسی کے جسم پر پڑتی تو ہڈیوں کو توڑ کر گوشت کے پار نکل جاتی اور زمین میں دھس جاتی۔ فوجی چیختے، تڑپتے اور زمین پر گر پڑتے۔ سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہو گیا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے، لیکن جہاں جہاں جاتے راستے میں گر کر مر جاتے۔ ابرہہ خود بھی بدترین عذاب میں مبتلا ہوا، اس کے جسم کے جوڑ جوڑ گلنے لگے، اعضاء ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آخر کار وہ یمن واپس پہنچا، لیکن وہاں پہنچتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور عرب و عجم کو بتا دیا کہ یہ گھر کسی انسان کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ناظرین اکرام، یہ تھا واقعہ اصحاب فیل، جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور یہ بھی کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ ناظرین، یہ اصحاب فیل کا مکمل واقعہ تھا۔ یہ ہماری ویڈیو کا پہلا حصہ تھا۔ انشاءاللہ دوسرے حصے میں ہم مزید حیرت انگیز واقعات بیان کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات رونما ہوئے۔ لہٰذا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔